حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی واقعات، چاہے وہ کرامتوں کی روشنی میں ہوں، چاہے ان کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ آپ لے لیں، اگر اس میں تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں، اس میں اگر ذہن لگائیں، اندازہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک ایک واقعے کے اندر، ان کی ایک ایک کرامت کے اندر، ان کی سیرت طیبہ کا ایک ایک حصہ ہمارے آپ کے لیے عبرت، سبق، میسج اور کوئی نہ کوئی نصیحت کا واقعہ ہے۔ لیکن ہمارا ذہن کام نہیں کرتا، ہماری عقل جو ہے بالکل اس طرف جاتی ہی نہیں ہے، اور ہم عقل کے اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے، سوچ ہماری اتنی گھٹیا ہو گئی کہ ہمیں جو ہے اچھی باتیں اور اسلامی باتیں، اسلامی خیالات بالکل ہمارے ذہن میں آتے ہی نہیں، بالکل ہماری سوچ اتنی گھٹیا ہے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں، تو چاہے ان کے جتنے بھی پیشوا ہوں، چاہے ان کے جتنے بھی قائدین ہوں، چاہے ان کی جتنی بھی باتیں ہوں، چاہے ان کے مذہب کی بات ہو، ساری قومیں اپنے مذہب، اپنے رہنما، اپنے قائد اور اپنے پیشواؤں کی تمام باتوں سے متفق ہے۔ لیکن مسلمان قوم کی آج سوچ اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ یہ قوم اپنے قائدین اور اپنے رہنما، اپنے پیشواؤں پہ آج تک متفق ہی نہیں ہو پائی۔ ابھی جو ہے جمعے کے دن کیا ہوا، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے دعا کے لیے آپ کو کہا یہ دعا کریں، اور جمعے کا دن جو ہے عبادت ہی کے لیے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور واقعی جمعے کا دن عبادت کا دن ہے۔ جمعے کا دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خشوع خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے بندے ہونے کا ثبوت اور اظہار پیش کرنے کا دن ہے۔ لیکن آج لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کا دن عبادت کا دن نہیں بلکہ یہ فساد کا دن ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، ہم فسادی ہیں ہی نہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم جو ہے لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنے والی قوم ہے۔ ہمارے نبی نے تو قتل و غارت گری، جھگڑے کی بالکل مخالفت کی ہے۔ یہ تو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش اور سازش کی جاتی ہے۔ ہمارا دین جو نام ہے اسلام، اس کا مطلب ہی یہی ہے سلامتی، یعنی جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ بھی سلامتی والا ہو جاتا ہے، اور اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو بھی سلامتی کا حکم دیتا ہے۔ ہم ظلم کے قائل ہے ہی نہیں، ہم کسی پہ زیادتی کے قائل ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہماری قوم جو ہے اسی پہ ابھی متفق ہے نہیں، ابھی کیا ہوا، لیکن ہمیں آج یہ کہنے کا کوئی وقت نہیں کہ کون کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ ہمیں آپ کو یہ حالات اس بات کی طرف گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کو چھوڑیں اور ایک ملت کے نام پر، اسلام کے نام پر سب متفق ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہر انسان کہتا ہے کہ ہم سب ایک، لیکن مسلمان کتنے بٹے ہوئے، کیوں بھائی؟ سلسلوں میں بٹ گئے، برادری میں بٹ گئے، خاندانوں میں بٹ گئے، علاقوں میں بٹ گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہی تو کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تو کمیاں تلاش مت کرو۔ اپنے قائدین کے اندر، اپنے رہنماؤں کے اندر، اپنے اسلاف کے اندر کمیاں تلاش کرنے کا وقت نہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب اسد الدین اویسی صاحب؟ ہم کمیاں ہی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سمجھے؟ یہ کمی تلاش کرنے کا وقت نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو، دیکھیے سوچ اچھی اگر ہوگی نا تو سب ہمارے معاملے سب اچھے ہو جائیں گے۔ سوچ جب گھٹیا رہے گی، اب سوچ کی بات میں آپ کو بتا دوں، ہماری آپ کی سوچ یہ ہے، ابھی میں نے کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، لیکن ہم سبق سیکھتے نہیں، ہم اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیے کیا ہے، پھر میں آپ کو آگے چل کے لے چلتا ہوں۔ اور آپ نے ایک بار نہیں، نہ جانے کتنے مرتبہ، اگر 12 سال کی اس مدت میں شاید کوئی 11ویں ایسی ہوئی ہو
کہ جس 11ویں کو میں نے آپ کو غوث پاک کے والد کے واقعے کا قصہ نہ سنایا ہو آپ کو سبق بتانے کے لیے، لیکن نہیں، میری آپ کی سوچ تو یہ ہے نا کہ مسجد تک مولانا صاحب بتائیں گے وہیں تک رکھنا ہے نا، کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ سیکھنے کی سوچ ہے نہیں۔ ہمیں آپ کو بدلنا چاہیے ماحول کے حساب سے، لیکن بدل کہاں رہے؟ پہلے سے زیادہ پیر، پہلے سے زیادہ مولوی، پہلے سے زیادہ جلسے، پہلے سے زیادہ محفلیں، لیکن ہمارا ایک بھی جو ہے معاشرے کے ایک آدمی بھی بدلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بدلنا چاہیے نا، ایک ایک خرافاتی بنتا نظر آتا ہے، ایک ایک لڑاکو نظر آتا ہے، ایک ایک جو ہے ایک نمبر کا گالی دینے والا نظر آتا ہے، ایک ایک جو ہے فسادی نظر آتا ہے۔ نہیں، غوث پاک کے والد کا نام بتائیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا قصہ۔ کیا نام ہے غوث پاک کے والد کا؟ 11ویں شریف کی نیات تو آپ نے کھائی ہوگی نا، شروعات ہے نا، کبھی ناغا نہ ہوا ہوگا نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں بہت کڑوی لگتی ہوں کہ مولانا صاحب بہت کڑوی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن دوا کڑوی تو ہوتی ہے، لیکن جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے اتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ غوث پاک کے والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کو کہا جاتا۔ وہ بہت عبادت و ریاضت کرنے والے، چلہ کرنے والے، خلوت میں بیٹھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، اپنی خانقاہ میں مجاہدہ اور ریاضت کرنے والے تھے۔ معلوم ہے ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن بس سوچ کا فرق ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی، ہماری آپ کی سوچ کیا ہے۔ حضور غوث پاک کے والد وہ جب راستے سے چل رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے، ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، پلین کا زمانہ نہیں تھا، یہ موٹر سائیکل، اور اس طریقے سے اللہ نے آج ہمارے آپ کے لیے اتنی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا سسٹم نہیں تھا، ایسا نظام نہیں تھا۔ غوث پاک کے والد روزے کی حالت میں کہیں جا رہے ہیں، آپ راستے سے، دریا کا راستہ ہے، راستے میں ایک سیب جو ہے آپ کو بہتا ہوا نظر آیا، آپ نے نکالا اور افطار کے وقت میں آپ نے اسی سے افطار کیا، کھا لیا۔ لیکن سوچ دیکھیں، مجھے آپ کو اگر کہیں پڑی ہوئی چیز مل جائے تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہو گیا، مجھے اتنے پیسے ملے، فلاں چیز مل گئی قیمتی، میں اپنے بچوں کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ لیکن یاد رکھو، باب اللقطہ فقہ کی کتابوں میں ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پورا باب ہے، شریعت کہتی ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر پڑی ہوئی چیز بھی آپ کو مل جائے تو آپ اٹھا تو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے استعمال میں نہیں لے سکتے، بلکہ کوشش کریں کہ اس کا مالک آپ کو مل جائے۔ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اعلان کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، لوگوں کو پوچھتے رہیں، لیکن اگر کوئی نہ مل سکے اس کا مالک تو آپ پھر بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کو فقیر کو دے دے یا راہ خدا میں اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔ لیکن شاید نہیں، حضرت موسیٰ، ابو موسیٰ جنگی دوست، ہم تو یہ چاہتے مل جائے، ہمیں کیسے بھی مل جائے، مال ہو کیسا بھی ہو۔ ہماری سوچ تو یہ ہے نا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کھا تو لیا سیب، لیکن پیچھے الٹے قدم واپس آئے، جہاں جانا تھا اس کو کینسل کر دیا، الٹے قدم واپس آئے کہ مالک کو تلاش کرنا ہے۔ میں نے نمازیں پڑھی، لیکن نمازیں ہو سکتا ہے برباد ہو جائیں، روزے رکھے ہیں لیکن ہو سکتا ہے قیامت کے دن برباد ہو جائیں، یہ مالک کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا لیا، اگر خدا نے اگر پوچھ لیا، حساب و کتاب کی پیشگی ہونے لگی تو ہو سکتا ہے اس سیب کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں میں ذلیل خوار ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ حق تلفی کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاؤں۔ چلنے لگے، پیچھے الٹے قدم واپس آئے۔ بس سوچ کی بات ہے، ان کی سوچ کیا تھی، چلتے رہے اور ایک باغ میں پہنچے، سمجھ گئے کہ شاید اس باغ کی جو شاخیں جو ہے دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں کی وجہ سے گر گیا ہو سیب۔ کہا، جب پہنچے وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ کہا معافی ایسے نہیں ہو سکتی، اس قصور کو ایسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس قصور کے معاف کرنے کے لیے آپ کو 10 سال تک ہمارے باغ کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ غوث پاک کے والد کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، 10 سال تک رہنا پڑے، خدمت کرنا پڑے، لیکن ایک قصور جو غلطی میں نے کی ہے، یہ قصور میرا معاف ہو جائے۔ 10 سال خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
10 سال تک رہنے لگے، مدت مکمل ہوئی، کہا ہم جانا چاہتے ہیں، کہا ایسے نہیں، اگی قصور معاف نہیں ہوگا، بلکہ ایک شرط ہماری اور بھی ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ کانوں کے اعتبار سے بہری ہے، زبان کے اعتبار سے گونگی ہے، اور کانوں کے اعتبار سے بہری، ہاتھ پاؤں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں، اور آنکھوں سے نابینا ہے۔ ہماری ایسی بیٹی کے ساتھ آپ کو شادی کرنا پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے تمہارا قصور معاف ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے، لیکن قصور معاف ہوگا، کہاں ہو جائے گا۔ نکاح ہو گیا، جب گھر پہنچے تو وہ بیٹی بیوی وہ بالکل صحیح و سالم تھی، زبان سے بول بھی رہی تھی، ہاتھ بھی صحیح تھے، پاؤں بھی صحیح و سالم تھے، کان سے سن بھی رہی تھی، آنکھوں سے دیکھنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت موجود تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا معاملہ ہے، باپ نے تو کہا تھا کہ ایسی ایسی ہے ہماری بیٹی، اس کے اندر فلا فلا عیب ہے۔ پھر گئے اپنے سسر کے پاس اور کہا حضور والا آپ نے تو ایسے ایسے کہا تھا۔ کہنے لگے اندھے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی اتنی پارسا ہے، اس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے کسی اجنبی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ پاؤں کے اعتبار سے لنجی ہونے کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے آج تک کوئی قدم جو ہے گھر سے باہر نہیں نکالا۔ کانوں کے اعتبار سے بہری ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، اور زبان کے اعتبار سے گونگی ہونے کا مطلب یہ کہ آج تک اس نے کوئی ایسی بات نہیں نکالی ہے جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، یعنی کوئی بات غلط نہیں نکالی ہے۔ یہ مطلب ہے وہ کون تھی خاتون جس کے پیٹ سے حضرت محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا غوث اعظم جیلانی پیدا ہوئے تھے۔ آج اسی کو فاطمہ ثانی ام الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔